السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کے ضرور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، دلی خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ کچھ احادیثیں سے ساری ہی بڑی ماشاءاللہ کمال کی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو انسان کو اندر سے خوشی عطا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں نبی رحمت آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات چیت ہے، مکالمہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ تو میں حدیث کو لفظ بہ لفظ پڑھتا ہوں تاکہ اس کے جتنی بھی اس کی خوبصورتی ہے آپ اس کو محسوس کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نہ خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ پس اللہ نے کہا، اے محمد، میں نے کہا کہ اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بار پوچھا تو میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کیا، اگلے حصے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت میں اس چیز کی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی مثال ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس انبیاء جو ہیں وہ ان کی جو شکل و صورت ہے وہ انسانوں والی تھی، تو ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے تھے نبیوں کے، ان کے پیر ہمارے پیر جیسے تھے، تو مقام و مرتبے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر کا جہاں پہ ذکر آئے گا وہاں پہ ہم اپنے ہاتھ اور پیر کی مثال نہیں دے سکتے۔ یہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اس کو مثال سے نہیں سمجھا سکتے۔ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے۔ باقی انشاءاللہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو جمعے کے روز اللہ کی ذات ہمیں اپنا دیدار کروائے گی، اور جب اللہ اپنا دیدار کروائے گی تو ہم جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس قدر وہ حسین منظر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہ حسین منظر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اچھا، میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی مثال، مشابہت وہ نہیں بتا سکتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی جو انگلیوں کی ٹھنڈک تھی میں نے اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی، پھر میرے لیے ہر چیز جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد، میں نے کہا اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات پر، یعنی کہ گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اب وہ کون سی نیکیاں ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو توبہ معافی مانگنی پڑتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ نیکیاں کریں جو آگے بیان ہو رہی ہیں، تو جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ با جماعت نماز کے لیے پیدل چل کر جانا، سبحان اللہ، اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، یہ بھی آپ کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، اور شقت یعنی کہ سردی اور گرمی جب شدت کی ہو اس کے وقت پورا وضو کرنا، یہ 3 اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ایسا خوبصورت عمل ہے جس سے آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا، گفتگو میں نرم انداز اختیار کرنا، ایسی نرم انداز میں گفتگو کرنا کہ
اگلے کے دل میں آپ کی بات اتر جائے۔ سخت لہجے، کڑوے لہجے، ڈانٹ کے جھپٹ کے، یہ طریقے جو ہیں یہ انسان کی جو عزت ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں اور درجات کو بھی نہیں بڑھنے دیتے۔ تیسرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 3 عمل انسان کے بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے لیے جو چاہو دعا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا پڑھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی میں دعا پڑھی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا۔ میں تجھ سے تیری اور تیری ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی خوب سناؤ۔ تو یہ دیکھیں خواب کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری بھلائی کے لیے ایسے اعمال بتائے ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو دعا کیجئے اپنے لیے، میرے لیے، کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔